بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام مسلمانان عالم کو میری جانب سے، ٹیم سریام کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارک ہو۔ صرف ہیڈ لائنز کی حد تک نہیں، صرف اخبارات کی شہ سرخیوں کی حد تک نہیں، حقیقتاً اس وقت ملک کا کونا کونا، ملک کی گلی گلی بقعۂ نور بنے ہوئے ہیں۔ رنگ و نور کی ایک بہار ہے جو آپ کو ہر جانب دکھائی دیتی ہے۔ ہر مسلمان اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مغموم بھی ہے، کچھ سوالات بھی ہیں جو اس وقت ہر مسلمان کے ذہن میں ہیں، اور وہ سوال ہیں اس جسارت کو لے کر جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ممکن ہی نہیں، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بلند کر دیا ہو، کسی انسان کی کیا جرت اور جسارت کہ وہ اس شخصیت، اس ہستی کی شان میں گستاخی کرے۔ ہاں، کوشش ضرور کی گئی، اور اس کوشش پر ہر مسلمان کا دل مغموم ہے، غمگین ہے، اور وہ یہ پوچھ رہا ہے اپنے آپ سے بھی، اپنے اطراف سے بھی، اپنے علماء سے بھی، اپنے میڈیا سے بھی کہ اس گستاخی کا سدباب کیسے کیا جائے۔ اپنے کردار کے ذریعے تمام مسلمانان عالم کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر کس طرح سے جواب دے سکتے ہیں کہ آئندہ اس سلسلے کو روکا جا سکے، اور اب تک جو کوششیں کی گئی ہیں ان کا بھی مناسب طریقے سے جواب دیا جائے۔ آج اس مبارک موقع پر ہم مسلمانان پاکستان سے بات بھی کریں گے، ان کے جذبات بھی آپ تک پہنچائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ خود کو ٹٹولنے کی کوشش بھی کریں گے، خود سے سوال بھی کریں گے، اپنے آپ سے بھی پوچھیں گے کہ کیا ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیغام پر چل رہے ہیں؟ کیا ان کے کردار کی جھلک کسی ایک مسلمان میں بھی آج ہمیں دکھائی دیتی ہے؟ اور کیا ہم اپنے کردار سے دوسروں کو اتنا متاثر کر سکتے ہیں یا کر پائے ہیں کہ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درس مبارک اور ان کے پیغام کو سمجھیں اور سمجھ کر ان کی شان اقدس میں گستاخی کے سلسلے کو بند کریں اور روکیں؟ آج مختلف موضوعات پر، مختلف سوالات پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہم ایک جشن کی طرح منا رہے ہیں، بچوں نے ماشاءاللہ پرچم بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں نکلے ہیں ان کو۔ بیٹا السلام علیکم، کیسے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ مجھے بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں جب ہم فرانس کی طرف سے گستاخی کی باتیں بھی سن رہے ہیں، ایک مسلمان کے طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کس طرح سے صحیح جواب دینا چاہیے؟ یہ دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہمارے آقا ہمیں بالکل جو ہے امن و امان سے جو ہے اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ سامنا کرنا چاہیے، لیکن جب بات ناموس رسالت اور ختم نبوت کی آ جائے تو پھر انسان جو ہے نا، مسلمان خاص کر امن سے نہیں رہ سکتا۔ اس کو چاہیے ہمیں پیغام پہنچانا تو ہے نا، پیغام ہم امن کی صورت میں پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں اپنے کردار سے ہم اپنے پیارے آقا کی سیرت کا کوئی نمونہ دکھا سکیں دنیا کو؟ بالکل، ہم کردار سے 1400 سال سے دکھا ہی رہے ہیں۔ اچھا، لیکن مغرب کا یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں، آپ کو لگتا ہے ہم اس وقت ہم یہاں کی بات کر لیں کہ ہم ملاوٹ نہیں کرتے، یا ہم جھوٹ نہیں بولتے، یا ہم دھوکہ نہیں دیتے، یا ہم قوانین کی پاسداری کرتے ہیں؟ یہ چیز ہم میں ہے بے شک، لیکن ہم لوگوں میں عشق رسول بھی بہت ہے، کوئی شک نہیں، عشق رسول بہت ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے بالکل مثال کھڑی ہوئی ہے، اور یہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے، نسل در نسل انشاءاللہ منتقل۔ کیا ہم جو درس ہے ہمارے پیارے آقا کا، صرف خوشی منانا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے، بلکہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم وہ مسلمان بن کے دکھائیں جو کہ تعلیمات ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ جو آپ جو پروگرام ARY سے پیش کر رہے ہیں اس کا بھرپور انداز میں بہت مہربانی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم سب کو خوشی تو بے پناہ ہے، اور وہی بات ہے کہ عشق تو نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے، خون سے اگلی نسل تک جا رہا ہے جی، لیکن کیا تعلیمات بھی منتقل کر رہے ہیں اپنے بچوں میں؟ ہم کیا درس بھی منتقل کر رہے ہیں؟ کیا جیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، عشق رسول کا ایک پورا مجسمہ ہونا چاہیے، ویسا ہے؟ نہیں، سال آ جاتے ہیں ہم لوگ خوشیاں منا کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو درس نہیں، ہم اپنے یہ نہیں پوچھتے کہ رات کو آپ موبائل میں کیا کر رہے ہو، ٹچ موبائل آپ نے لیا، کوئی فوجی کہہ رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے۔
یہ چیز نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ اس میں صحابہ اکرام کے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر علم کریں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو عید میلاد النبی کی مبارک ہو بہت بہت ماشاءاللہ. اور یہ کمال ہو گیا جی, یہ تو پورے پاکستان میں سرکار کی ولادت کا نتیجہ ہے, ہماری کوئی بات نہیں. ماشاءاللہ رنگ ہے, نور ہے اور خوشیاں ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ہر چہرے کے اوپر. تو کس طرح سے اس کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا مل جل کے سب لوگ کرتے ہیں؟ کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے کیا؟ ذرا بتائیے ہمیں. الحمدللہ ہماری میلاد کمیٹی کا نام ہے چاکلا اسٹریٹ. اچھا, 53 سال ہو گئے ہمارے. تو اسے کہا نہیں جا رہا, دوبارہ کہہ کے بتائیں کیا یہ میلاد کمیٹی چاکلا اسٹریٹ. چاکلا اسٹریٹ جی, لکھنے میں چھاگلا لگتا ہے نا یہ. اچھا, آواز بیٹھ گئی ہے. 53 سال ہو گئے الحمدللہ. میرے والد صاحب ہارون طیب, اقبال لکی, احمد لکی, سب وضو کو انہوں نے یہ بنیاد ڈال کر اللہ کو پیارے ہو گئے. ابھی ہم ان کی اولاد سنبھال, ہماری بھی اولاد آئے گی نا انشاءاللہ, بڑی ہوگی یہی کرے گی. مرتے دم تک ہم چھوڑیں گے نہیں یہ سلسلہ. صحیح. اور یہ ساری پھر میلاد کمیٹی جو ہے وہ اس کے انتظامات دیکھتی ہے. اور یہاں پہ تو یہ محفل ہے, یہ آج ہوگی یا کل اس کا انعقاد کیا جاتا ہے؟ آج ہوگی. ابھی بس آدھے پونے گھنٹے میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. پھر اور پھر رات بھر چلے گا. رات کے 3 بجے تک ہوگی. 3 بجے کے بعد نیاز تسلیم کریں گے. پھر اپنی بخاری مسجد ہے, وہاں پر جائیں گے, صبح باہر منائیں گے. آخون مسجد بھی اپنی ساتھ میں الحمدللہ. ماشاءاللہ. نوجوان جو ہیں ہمارے معاشرے کے, جی آپ جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار ابھی ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ یعنی آج تو ماشاءاللہ 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے, اور ہم تو بہت خوشی ہوتی ہے. لائٹنگ دیکھنے آتے ہیں, فیملیز ساتھ آئی ہوئی ہیں, اور بچے وغیرہ آئے ہوئے ہیں, پکس لے رہے ہیں. صحیح. کیا ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کہہ سکتے ہیں آج کے مسلمان کو؟ ظاہری بات ہے, ان کا تو شوق ہمارے دل میں ہے نا, ان کے اوپر تو جان نثار بھی ہے. بالکل, جان بھی حاضر, خون بھی حاضر, نسل بھی حاضر, ماں باپ اولاد سب کچھ قربان ہو, تو اس کی بات نہیں. لیکن کیا ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں؟ میرا سوال پھر وہیں پہ. ان کی تعلیمات پہ عمل تو نہیں ہو رہا. ظاہری بات ہے, ہم لوگ عشق کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ جس سے محبت ہے اس کا کہا بھی مانا جائے. بالکل ظاہری بات ہے, وہ تو ہمارے نبی ہے, انہوں نے درس دیا ساری زندگی, ہمارے خاطر ہی انہوں نے سب کچھ کیا ہے, اور ہمیں دین اسلام دیا ہے. تو کمی کہاں ہے آپ کے خیال میں؟ کمی یہی ہے, ہم اپنے ساتھ دوستوں کے ساتھ یا ادھر کاروبار میں لٹرن پٹرن جتنے بھی کام ہے سب میں یہ لٹرن پٹرن نہ کریں, ٹھیک ہے نا. چلیں خوش رہیں. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ وعلیکم السلام. آپ کو عید میلاد النبی کی مبارک ہو بہت. آپ کو بھی سر, آپ کو بھی سلامت رہیں آپ سب. باقی جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہماری طرف سے ہم آپ سب کی طرف سے دے چکے. آپ بھی ذرا موجود ہوئیے, آپ سے باتیں کرنی 2-3 مجھے. اچھا, اگین وہی سوال جو میں نے بھائی سے کیا کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے پیارے آقا کے درس پر کتنا چل رہے ہیں. آج کے دن ہمیں اس کا سب سے زیادہ احساس کرنا چاہیے. سر اگر میں آپ کو سیدھی ایک بات بولوں نا سر, ہم کہیں نہیں چل رہے, ہم کہیں نہیں چل رہے. اگر یہ لائٹیں لگانا اگر ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب کتاب میں تم مانتے ٹھیک ہے, مگر اگر یہاں پہ جتنے لوگ ہیں نا, میں سیدھی بات بولوں گا, یہاں پہ اگر آپ یہاں 100 لوگ ہیں نا تو میں 10 لوگ ایسے بولوں گا جو 5 وقت کی نمازی ہوں گے, باقی 90 لوگ نہیں پا رہے. وہ صرف یہاں پہ آ رہے. ہم یہ نہیں بولتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دن ہے جہاں پیدا ہوئے, کوئی نہیں روک رہا, لیکن اس عشق کا جو تقاضا ہے سر, جو اس کو ضرور پورا کریں. ان کا جو انہوں نے عمل دیا ہمیں, جو نماز پڑھنا. آپ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کیا سیکھا؟ آپ کو اگر میں کہوں کہ آپ کے خیال میں حقوق اللہ کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں, غیر نماز پڑھنا اور وہ سب چیزیں جو انہوں نے سکھائی وہ تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے, اس پہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. حقوق العباد کے معاملے میں آپ نے کیا سیکھا؟ آپ کو ایک درس بتائیں جو لوگوں تک بھی پہنچے کہ کسی دوسرے کا خیال کیسے کرنا ہے, یا کسی دوسرے کا خیال. سر میں یہ بولتا ہوں کہ بولو ہی نہیں. اگر آپ بولو گے نہیں تو اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی غلط فہمی نہیں آئے گی نا سر, یہ حقیقت ہے. اگر آپ یہ سوچو گے کہ یار میں 100 روپے کی چیز لے رہا ہوں اور اسے میں اگلے بندے 200 میں بیچوں گا تو یہ غلط ہے. اگر آپ وہی چیز 210 میں بیچو گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے کہ آپ 10 روپے کما رہے ہو, اسے بھی یہ لگے گا ہاں یار مجھے مناسب میں بکا ہے. السلام علیکم, آپ کو مبارک ہو بہت زیادہ. 1 منٹ رک دو, میرا بچہ تھوڑی دیر رک دو. کیسی ہیں ماجی, خیریت سے ہیں آپ؟ آپ کو کیا لگتا ہے جو ہمارے بچے ہیں, ینگسٹرز ہیں, جتنے بھی ہم لوگ ہیں سارے, کیا ہمارے پیارے آقا نے جو کچھ سکھایا آج کے دن تو ہمیں ظاہر خوشی منا رہے ہیں, ان کی آمد کا ایک مقصد بھی تھا, ان کی آمد کا مقصد بھی تھا, ولادت کا دن ہے. بالکل, ان کی آمد کا جو مقصد تھا اس مقصد کو لے کے کتنا چل رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں, ہماری قوم اصل میں بھٹک گئی ہے اپنے راستے سے. اگر ہم پیارے نبی کی سنت پہ چلے نا تو اس قوم سے اچھا کوئی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی, دنیا ڈرتی ہے اس قوم سے, لیکن ہم کو آپس میں اتنا لڑاتی ہے, اتنا لڑاتی ہے. ہم لڑتے تو خود ہیں نا, لڑاتے تو لڑاتی, فساد پیدا کرتی ہے, اور ہم اتنے بیوقوف قوم ہے نا آپس میں لڑ لیتے ہیں. ہمارے قرآن سے دوسرے سبق سیکھ رہے ہیں, تجربہ کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہم نے قرآن کو صرف
सर पे रख के रुखसत कर दिया बच्ची को। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे मैं करने वाला हूँ कि अभी इस वक्त जो फ्रांस से जो गुस्ताखी की, मैं कहता हूँ गुस्ताखी करने की तो किसी की जरूरत नहीं है, वो कोशिश करते हैं अपने तौर पे, हमारे पावर को आजमाते हैं। बिल्कुल। अब हमें करना क्या चाहिए, ऐसा क्या पैगाम हम सारे मुसलमान मिलके उनको दें एक अच्छे तरीके से कि जिससे पता चले कि हमारे प्यारे नबी का दर्स है क्या, या उनकी तालीमात थी क्या। हमारे नबी तो वो नबी थे कि पत्थर खा के भी दुआएं दी। जी, तो हम क्या करें ऐसा सारे मुसलमान इस तरह से सबक दें अपने तौर पे कि वो हमको सताना छोड़ दें, हमारी पावर को ना आजमाएं, हम मुत्तहिद हो जाए ना तो वो इत्तेहाद सबसे बड़ी बात है। बच्चों को क्या बताते हैं हम कि हमारे प्यारे आका क़यामत का दिन है, इस दुनिया में ज़हूर का दिन है, और उन्होंने क्या सिखाया हमें, उन्होंने क्या बताया हमें, ये भी तो मुंतकिल करना है ना अपने बच्चों को हमें। जी बिल्कुल, ये मुंतकिल करना है और हमने बच्चों को उनकी जो हमारे उम्मत मुस्लिमा के लिए जो खिदमत है, जो कुर्बानियाँ हैं, वो भी हमें गिनवानी है। सिर्फ हमें खुशी नहीं मनानी, हमें उनकी तालीमात भी हम तक पहुँचानी है कि उन्होंने हमें क्या तालीमात दी है, हमें वो भी अपने बच्चों को मुंतकिल करनी है। और 1400 बरस से ज़ायद हो गए अब तो माशाल्लाह, ग़ैर मुसलमान ऐसे ही मना रहे हैं इसी जोश खरोश के साथ, और इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुंतकिल भी हो रहा है हर नस्ल के अंदर। लेकिन आपके ख़्याल में इन 1400 बरसों में प्यारे आका जो आखिरी सांस तक उम्मत 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 कहते चले गए, उनका जो उम्मत से जो तकाजा था, या जैसा वो उम्मत को देखना चाहते थे, हम बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से वैसे हैं या नहीं आपके ख्याल? जी बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ ये एक दिन ही नहीं मनाना चाहिए, हमें पूरे साल उनकी सुन्नत नबी को फॉलो करना है। उन्होंने हर काम में, चाहे वो कारोबार है, चाहे दूसरी ज़िंदगी है, जो सोशल वेलफेयर है, सारे कामों के लिए उन्होंने हमें गाइडलाइन दी है, लेकिन बदकिस्मती से हम वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं जानना ये चाह रहा था कि हम सारे मुसलमान दुनिया में किसी एक वक्त को या किसी एक दिन को मुंतखब करके ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो गुस्ताखी को कोशिश करते हैं जो लोग, उनको एक अच्छा मैसेज जाए हमारी तरफ से। अच्छे मैसेज से मुराद है कि उनको पता चले कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स था क्या, वो दुनिया को कैसा देखना चाहते थे, या वो इंसानियत के बारे में क्या पैगाम देते थे, या उन्होंने क्या सिखाया है हमें कि एक दूसरे का ख्याल या साथ। कोई ऐसा काम हम क्या कर सकते हैं सारी दुनिया के मुसलमान मिलके कि जिससे दूसरों को पैगाम मिल जाए कि इस्लाम असल में है क्या? हमें सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि हमें वो तालीमात जो उन्होंने हमें दी है वो हमने अपने अंदर मुंतकिल करनी, हमने दिखाना है कि हमारे नबी हमें ऐसा देखना चाहते थे अपनी उम्मत को। तो जब हम वो दिखाएंगे, उनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ का कि हम अपने नबी से कितना प्यार करते हैं, हमारे माँ बाप बच्चे सब हमारे नबी पे कुर्बान, लेकिन हमें उनको बताना चाहिए कि हम अपने नबी से कितना प्यार कर रहे हैं। वो लाइलमी में या जानबूझ के वो जो गुस्ताखी कर रहे हैं, उनसे हमारे मुसलमानों की कितनी दिल आज़ारी हो रही है, उनको शायद ये पता नहीं है। वो हमें एक पुशअप करके निकल जाते हैं, वो हमारे उसको आजमाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें बता देना चाहिए कि हमारे नबी जो थे वो अमन का दर्स दे कर गए हमें। उन्होंने हमेशा, अगर उनकी तालीमात को आप पढ़ें तो उन्होंने कभी किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, ना हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम किसी भी दूसरे हम मुजस्सम पैकर बन के दिखाएं अगर तालीमात का अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दुनिया देखे कि ये उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और फिर जाहिर है उसके बाद किसकी जरूरत होगी कि वो गुस्ताखी की कोशिश करें। अपने किरदार से, अपने अमल से साबित करना, अपने अमल से साबित करना चाहिए। स्पेशली मैं आपकी तवसत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ ये 12 रबीउल ही नहीं मनाना, हमें पूरा साल उनकी तालीमात को फॉलो करना है। हमें उसी की जो गाइडलाइन हमें दी है, हमें जो हमारे दीन ने जो हमें बताया है, उसी को पूरा साल फॉलो करना है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुबारक हो आपको, माशाल्लाह, क्या बात है। कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? क्या बात है जी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, हम इस वक्त पहुंचे हैं सदर से नुमाइश में। नुमाइश के इलाके में यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, मुख्तलिफ तरह से अपनी अकीदत का, अपनी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बाबरकत के हवाले से। सदर के इलाके में चागला गली में हमने कुछ सवाल रखे लोगों के सामने, मगर एक दो के अलावा कुछ ऐसे जवाब नहीं मिले कि जिससे हमें ये अंदाज़ा होता कि लोगों को सही मानों में इदराक है दीन की तालीमात का, ये सही मानों में उनकी समत दुरुस्त है, वही समत है जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 बरस कबल दिखाई कि हमें अपनी ज़िंदगी किस समत में, किस अंदाज में, किस तरह से गुजारनी है। लोग बाहर निकले, अपने इश्क का, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत से, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात या उनके दर्स के हवाले से हम कितनी समझ बूझ रखते हैं, उस पर कितना अमल कर रहे हैं। यही वो दिन है
جس پر ہمیں اپنے عشق کا اظہار عملی طور پر کرنا ہے، اپنے آپ سے سوال کرنے ہیں، اور یہی سوال لے کر ہم آئیے یہاں بھی مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ لوگ عشق کے تقاضوں پر کتنا پورا اتر رہے ہیں۔ خیریت سے آپ کو مبارک ہو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو مبارک ہو بہت زیادہ، اور ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے انداز سے اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ مگر ہم سوال آج لے کر ہی آئے ہیں کہ یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جہاں ہم خود کو ذرا پرکھیں بھی عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں جو تقاضا ہے آپ کے عشق کا یا آپ کی محبت کا یا آپ کے پیار کا۔ آپ، میں، ہم بحیثیت معاشرہ، انہیں پرٹیکولرلی کسی ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی، کیا ہم ان تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے؟ کرنا چاہیے، اور جو کمی ہے ہمیں، اور آج کے دن ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم ان کمیوں کو پورا کریں، اور انشاءاللہ اگلے سال تک اس میں اور بہتری ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور آج کا دن سب سے بہترین دن ہو سکتا ہے کہ جہاں مدد کریں، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایک چیز میں نے جو نوٹ کی، وہ ہم جب بھی معاشرے میں بات کرتے ہیں، پاکستانی معاشرے میں خاص طور پہ، تو جب ہم نیکی کی بات کرتے ہیں یا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، تو لوگ حقوق اللہ کی بات تو کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کی بات کرنا بھول جاتے ہیں، جس پر بڑا فوکس کیا ہمارے پیارے آقا نے۔ بالکل ہم جب بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی، نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں روزے رکھنے، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کے، یہ تو سب سے ترجیح، لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک بزنس مین کا ایمان یہی ہے کہ وہ اپنا بزنس ایمانداری سے کرے، ایک ٹیچر کی ایمانداری یہی ہے کہ اچھے سے پڑھائے، اور ایک وکیل کی ایمانداری یہ ہے کہ وہ وکالت ٹھیک طرح سے کرے، پوری جاں فشانی سے مقدمہ لڑے۔ ایک صحافی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا خبر ٹھیک طریقے سے صحیح، ہم لوگ اپنا کام کریں گے اپنی جگہ تو معاشرے میں انشاءاللہ، لیکن نہیں کر رہے نا بدقسمتی سے۔ مطلب آج کا دن ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم میں جو کمی ہے وہ ہم پوری کریں انشاءاللہ، اور اگلے برس پھر اس کو پرکھیں اور پھر پرکھتے چلے جائیں ایک اچھا اور ریفائنڈ مسلمان بننے کے لیے۔ آج کا دن جو ہے وہ ہم عشق کا اظہار کر رہے ہیں اپنے، جی جی بالکل، لیکن جو عشق کا تقاضا ہے وہ آپ کے خیال میں کتنا پورا کر رہے ہیں سارے مسلمان دنیا بھر میں؟ ہمیں چاہیے سب سے پہلے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی طریقے اس پر عمل کریں، جس طرح ہمارے ابھی فرانس میں انہوں نے کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جو ہے نا شدید اس پہ جو ہے نا رد عمل دکھائیں، کیسے پتہ چل جائے اپنے کردار سے ہم کیسے رد عمل دکھا سکتے ہیں؟ اپنے عمل سے وسلم کی ہر سنت کو پوری کریں گے تب ان کو پتہ چلے گا۔ ایسے ہوتے ہیں مسلمان، ہاں ایسے ہیں ان کے ماننے والے جن کی شان میں ان پہ مر مٹنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہم وہ کام کریں گے جس پہ ہم وہ پہچان جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ اچھے مسلمان۔ بالکل صحیح بات ہے۔ السلام علیکم، آگے کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے اچھا، نوجوان خاص طور پہ اب ہم نے دیکھا نکلے ہوئے باہر خوشیاں منا رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن خوشی منانے کا ایک یہ انداز بھی تو ہو سکتا ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو ہر انداز سے نسل در نسل چلتا رہے گا، یہ روشنیاں، یہ رنگ و نور، اللہ اسے قائم دائم سلامت رکھے، لیکن ہم اپنے پیارے نبی کی تعلیمات میں عمل کر کے بھی تو دیکھیں کہ ہمیں جو سکھایا اور جو بتایا انہوں نے۔ نہیں، آپ کی بات بالکل 110% رائٹ ہے، میں بھی اس چیز کے حق میں ہوں کہ ہم اپنے کردار اعمال سے یہ چیز کو واضح کریں کہ ہم عاشقان رسول ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کو کرنے کی ضرورت، ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم عاشقان رسول ہیں، میری یہی بات ہے۔ اور عشق رسول کا آپ کے خیال میں 1 2 3 4 5 کیا تقاضے ہیں، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اچھا مسلمان بننے کی؟ اچھا مسلمان ہونے کے لیے تو میری نظر میں یہ 5 وقت نماز پڑھیں، صدقہ دیں، زکوٰۃ کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، بس اس کے علاوہ پاکستان میں لوگوں کا خیال رکھتے ہیں ویسے تو ماشاءاللہ یہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات میں ہم لیڈنگ، الحمدللہ، لیکن کاروبار کے معاملات میں ایک دوسرے سے جو معاملات ہیں، پڑوسی ہیں، خاندانی، وہ ہم ٹھیک طریقے سے نبھا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ سر میرے خیال میں نہیں، کیونکہ جس طریقے سے رد عمل آتا ہے لوگوں کا سامنے سے، ہم بھی ان کو ویسے ٹریٹ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے ہمارے رسول نے ٹریٹ کیا۔ ہم آج کے دن کو کیسے پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں کہ ہر سال ہم اپنا محاسبہ کریں اور خود کو پرکھیں اپنے آقا کی تعلیمات پر؟ بالکل کرنا چاہیے، ہر چیز کے اوپر نظر ڈالنا چاہیے آدمی کو کہ ہم کس نظریے پہ کام کر رہے ہیں اور کس نظریے پہ چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلنا چاہیے سب کو، خاص طور پہ انہوں نے توجہ دینی چاہیے۔ میں اگین آپ سے ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے کہ ہم اپنے ارد گرد جو معاملات دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں ہم کتنے فیصد عمل کر رہے ہیں یا کر پا رہے ہیں؟ بحیثیت قوم عمل کوئی نہیں کر رہا، مستمد، میں بھی گناہ گار ہوں، مستمد کوئی بھی عمل نہیں کر رہا، بس یہ سمجھ لیں کہ ہم لفظی جو معاملات ہیں اس پہ کھڑے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم بہن، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بچوں کے ساتھ تشریف لائی ہیں دیکھنے کے لیے، مائیں جو ہیں خاص طور پہ، ان کو
پیغام پہنچانا ہے، دین سکھانا ہے اپنی گود میں بچوں کو. ہم کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو، کیا بتا رہے ہیں کہ اچھا انسان کیسے بننا ہے، اچھا مسلمان کیسے، دنیا کو کیسا بن کے دکھانا ہے کہ لوگ ہمارے آقا پر رشک کریں گے. یہ ان کے ماننے والے ایسے ہیں تو ان کی ذات مرتبت کیسی ہوگی؟ تو بولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی کوکھ ہوتی ہے. جب بچہ ماں کی کوکھ سے یہ سب چیزیں سیکھ کر آئے گا تو وہ آلریڈی عاشقان رسول بنے گا ہی. کیونکہ جب فرش والے ایسا جشن منا رہے ہیں تو عرش والے کا عالم کیا ہوگا. بچوں کو ہم بتا بھی رہے ہیں کہ ہم کس کا دن منا رہے ہیں آج. ہم اللہ کے رسول کے دن منا رہے ہیں. اور انہوں نے کیا سکھایا ہمیں، وہ کس لیے تشریف لائے دنیا میں، ان کا پیغام کیا تھا. ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری نبی ہے اللہ کے، اور اس کے دین کی اتباع کرتے ہوئے ہم اتباع کر رہے ہیں. اتباع کا حق ادا کر رہے ہیں آپ کے خیال میں جتنے مسلمان ہیں اس وقت دنیا کے؟ 10% بھی نہیں کر رہے. 10% بھی نہیں نا. سوال جواب نیگیٹو میں ہی آ رہا ہے زیادہ بدقسمتی. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کو موقع ملتا ہے وہ گستاخی کی کوشش کرنے کا، جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. اگر ہم اچھے مسلمان بن کے دکھائیں انشاءاللہ ہم نبی کی سنت پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ ان کے عقیدہ ختم نبوت کے تن من جان کی بازی لگائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، مہربانی آپ کی. اگین جتنے بھی لوگوں سے ہم سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر رہے ہیں، جواب آتا ہے نہیں. نیگیٹو میں جواب ہے، نفی میں جواب ہے. تو پھر ہمیں آج کے دن عید میلاد النبی پر خاص طور پر یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف کیوں لائے تھے، آپ کے ظہور کا کیا مقصد تھا، آپ کا پیغام کیا تھا، آپ کا درس کیا تھا، آپ کی شریعت کیا بتاتی ہے، آپ کا دین کیا کہتا ہے. تو کیا ہم بحیثیت امت پاکستان کے مسلمان جنہوں نے یہ وطن حاصل ہی اپنے پیارے آقا اور اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا، اپنے دین کے نام پر کیا، کیا وہ مسلمان پریکٹس کر رہے ہیں اپنے پیارے نبی کے دین کو؟ کیا ہم اپنے کردار سے، اپنی ذات میں اس طرح سے ساری دنیا پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے تھے؟ ہمیں دیکھ کر دنیا یہ اندازہ لگائے کہ وہ ہستی جو کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، اس کا کردار کیسا بلند تھا، وہ کتنی عظیم المرتبت ہستی تھی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، بحیثیت امت، بحیثیت قوم، جس انداز سے دنیا کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل خاکہ دکھا سکتے ہیں. یہ سارے خاکے، گستاخی کی ساری کوششیں واقعی خاک میں مل جائیں گی، ملیہ میٹ ہو جائیں گی اگر آپ اور ہم سب صحیح معنوں میں عشق رسول کے تقاضے انشاءاللہ پورے کریں گے. ہم صدر سے ہوتے ہوئے، نمائش سے ہوتے ہوئے اس وقت پہنچ گئے صدیق آباد، عزیز آباد کے علاقے میں، حسین آباد کے قریب میمن مسجد کی یہ پوری گلی بڑے شاندار طریقے سے سجائی گئی. اور ہم نے بڑی ایک مشکل سے ایک عافیت والی جگہ تلاش کی ہے کہ سڑک جو ہے روڈ بلاک نہیں ہو ہماری وجہ سے، ٹریفک یا موٹر سائیکل سوار جو ہیں انہیں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور ہم میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آج کے دن کے موقع پر خاص طور پر اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بے آرام نہ ہو ہماری وجہ سے. کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں، آئیے آ جائیے. جناب کون بات کریں؟ السلام علیکم. کیسے جناب آپ؟ خیریت؟ پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو عید میلاد النبی میری طرف سے بھی، ہماری ٹیم کی طرف سے بھی. اور دوسرا ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا شاندار گلی سجی ہوئی ہے خوبصورت طریقے سے، ہر ایک اپنے محبت کا، اپنے پیار کا اظہار کر رہا ہے. لیکن یہ ذرا آسان کام ہے، لائٹ لگانا، لنگر بانٹنا. مشکل کام یہ ہے کہ اپنے پیارے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزاریں. تو آپ کے خیال میں جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں، کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو صحیح معنوں میں سیرت پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ چلنا تو بڑی بہت مشکل بات ہے، لیکن کوشش کرتے ہوئے کتنے لوگ نظر آتے ہیں؟ 30% مجھے 30%. بہت زیادہ نمبر بتا رہے ہیں آپ. اچھے آدمی ہیں، اچھا سوچ رہے ہیں. 30% بہت زیادہ نمبر ہے. 70% آپ کے خیال میں ایسے ہیں جو کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے معمولات سے، اپنے جو روزمرہ کے لین دین کا وہ عمل نہیں کر رہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کریں کیسے؟ ٹھیک کیسے کریں اس کو بتائیں. ان کو بس اللہ پاک سمجھ دے گا. خود بھی تو کرنا ہے نا، ہم نے سمجھ تو اللہ تعالیٰ تو دے گا، لیکن ظاہر ہے خود بھی تو سمجھنا ہے. تو نہیں سمجھتے نا ایسے لوگ، کیا کریں؟ اس مبارک موقع کو ہم ہر سال اپنے محاسبے کا ایک پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں. جی بالکل. ہم اچھے انسان بننے کی طرف، اچھے مسلمان بننے کی طرف ایک قدم بڑھا سکتے ہیں ہر سال. لیکن ہم بدقسمتی مجھے لگتا ہے کہ اصل میں ہاں مطلب پیار کا اظہار ہم لائٹ وائٹ لگا کے کر لیتے ہیں اور مشکل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جی بالکل. مشکل کام عبادت میں شمار ہے. سب سے اہم ہے کہ عبادت کرنی چاہیے، ان کے لیے ہدیہ نماز پڑھنی چاہیے، لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے.
اور ہمیں اچھے سے اچھے کام کرنے چاہیے تھے، بجائے اس کے کہ یہ تو ایک ریاکاری عمل، ایک دکھاوا ہو گیا نا، یہ مسئلہ ہے کہ ہم منا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حرج کوئی نہیں ہے، پیار کا اظہار کریں، روشنیاں لگائیں، چراغاں کریں، ساتھ ساتھ ان کے عمل بھی کریں، ساتھ ساتھ جو وہ فرما گئے. آپ کہہ رہے ہیں 30% میں بھی، اور آپ متفق تھے کہ 10% بھی نہیں ہے، یہ 30% بہت زیادہ بتا رہے ہیں. نہیں، میں یہ ہمارے لیے بڑی سوچنے کی بات ہے. میں یہ کہہ رہا تھا 80% آپ سمجھیں، 70 بھی نہیں، 80 سے بھی. بہت نیک لوگ ہیں جو بہت کم ہیں آج کل کے ایریا میں. ہمیں چاہیے کہ صحیح معنی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ کوشش کریں. ایسا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام لیتے ہوئے نظریں جھکتی ہیں ہماری. آج کا دن آپ کے خیال میں کیوں منا رہے ہیں آپ اور میں؟ یہ اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رنگ کیوں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، ان کی ولادت کے موقع. آپ کیوں تشریف لائے دنیا میں؟ آپ کا کیا مقصد تھا؟ کس پیغام کے ساتھ آپ آئے؟ کیا درس دیا آپ کو، یا مجھے کیا سکھایا آپ نے؟ کیا سیکھا ہم نے؟ مختلف علماء کی باتوں سے، اپنی کتابوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے. نمازیں پڑھنی چاہیے اور سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دیکھتے ہیں آج کل ناپ تول میں کمی. ہم اپنے پروگرام میں بہت کچھ دکھاتے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں لوگ، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں. ابھی رستے آپ دیکھ لو ایک دوسرے کا ہم روک کے کھڑے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ. تو کیا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، یا ہمیں اس کے علاوہ کچھ کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کرنا چاہیے. اور کتنے فیصد لوگ آپ کو لگتا ہے کہ دین پر صحیح عمل کر رہے ہیں اس وقت؟ 10% لوگ، مشکل سے 10%. جی. تو آج کے دن کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو، کہ آج کے دن ہم کم سے کم وعدہ کر لیں اپنے آپ سے، اپنے پیارے نبی سے، کہ ہم ایک سال کوشش تو کریں کم سے کم آگے جا کے کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کریں. ہم اپنی زندگی میں اپنے آقا کی تعلیمات کو یاد رکھے ہوئے ہیں یا بھول گئے ہیں؟ زیادہ تر تو بھول گئے ہیں. کتنے تر آپ کے خیال؟ زیادہ تر بھول گئے ہیں اور بہت کم یاد ہے، بہت کم لوگوں کو یاد ہے. اور اس کی وجہ سے ہم یہ جو چیزیں سنتے ہیں کہ فرانس نے آج خاکے بنائے، آج ناروے سے خاکوں کی خبر آ رہی ہے، آج فلاں جگہ سے توہین کی کوشش ہوئی. میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوشش ہے، کوئی توہین کر نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کوشش کو آپ، میں، ہم سب مل کے اپنے عمل سے کیسے ناکام بنا سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کا ساتھ دے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ عمل کر لوگوں کو ان کی باتوں سے پیچھے کر سکتے ہیں جو فضول بکواس باتیں کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن ہم عمل کر نہیں رہے جس طرح آپ نے. آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی؟ جی، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں منانا چاہیے، یہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت منانا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبدالسمیع. عبدالسمیع ہے آپ کا نام. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ یوٹیوب پہ چینل ہے، ہم سارے دوست مل کے ویڈیو بناتے ہیں. سارے دوست مل کے؟ بھائی مجھے کیا، مجھے اپنے یوٹیوب چینل کی پروموشن کروانی ہے آپ کے چینل پہ، تو اپنے یوٹیوب چینل کا نام بتا دو بھائی. کراچی پروڈکشن. کرتے کیا ہیں اس کے اوپر؟ کیسی کیسی ویڈیوز بناتے ہیں آپ؟ شارٹ فلم بناتے ہیں اور فنی ویڈیوز. شارٹ فلمز بناتے ہیں. اور شارٹ فلمز میں کیا کیا ٹاپکس ہوتے ہیں آپ کے؟ مثال کے طور پر ابھی ریسنٹلی کیا بنایا آپ نے؟ ابھی ہم نے بنایا ٹائپس آف پیپل آف ان کاروبار، اور پچھلے بار ہم نے بنائی تھی دوستی کی ویڈیو، فنی اسکیچ، اور یہ سب بناتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں آج کیا ہو رہا ہے؟ عید میلاد النبی. عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم آقا کے جو جشن آتے ہیں اس کو مناتے ہیں. آپ تشریف لائے تھے اس دنیا میں، ظاہری دنیا میں، اور آپ نے ہمیں کیا سکھایا دوستی کے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے بارے میں؟ آپ سمجھے آپ کا یوٹیوب بھی چل رہا ہے اس وقت، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ آپ بتاؤ. جیسے ہمارے دوست ہیں، ان میں ایک دوسرے کی لڑائی ہوئی تو ہمیں چھڑوانا چاہیے ایک دوسرے کو. بالکل. اور اس کے علاوہ اچھی کوئی بات ایسی؟ اس کے علاوہ جیسے کسی کے گھر ہم دعوت میں آتے ہیں، نہ شرارتیں کرنی چاہیے نہ کچھ. بالکل اچھی بات ہے. اور سوچیں. اور اگر نماز پڑھنے آتے ہیں نہ مسجد میں کھیلنا نہ چاہیے، نہ کچھ کرنا چاہیے، نہ بات چیت دنیاوی بات چیت کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ اور بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. بڑے سر پہ کھڑے ہو کے زبردستی کہلوا رہے ہیں کہ بڑوں کا احترام. تھینک یو ویری مچ. آپ کے یوٹیوب چینل کی پروموشن ہو گئی اور آپ کی اچھی سی باتیں بھی پہنچ گئی. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ناپ تول صحیح کرنا چاہیے، ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، ہر قانون پہ عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا چاہیے، کوئی آپ کی وجہ سے تکلیف میں نہ آئے، کوئی پریشان نہ ہو آپ کی وجہ سے. اور وہ کہہ رہے ہیں کسی کی برائی بھی نہیں کرنی چاہیے، دل آزاری بھی نہیں کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ بہت غور سے ہماری باتیں سن رہے تھے. جی بالکل بنا لو، آپ تو ویڈیو بن گئی ہمارے ساتھ. چلے. کیا نام ہے آپ کا؟ مبین مصطفیٰ. اگین آپ سب کو مبارک ہو عید میلاد النبی. اگین میں مبارک کے ساتھ ساتھ سوال بھی کر رہا ہوں کہ یہ مبارک موقع آپ کو اور ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ ہم جن کی آمد کا جشن منا رہے ہیں ان کے کہے پر کتنا عمل کر رہے ہیں. اب ہمیں اپنی دیکھا جائے تو ہمیں نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہے.
جن کو ہم کبھی فالو ہی نہیں کرتے. انہیں صرف ہم نے صرف اسلام جو ہے نا نام پہ رکھا ہے. ہم نے نماز سوچی ہوئی ہے, بس نماز ہے اور کچھ نہیں. انسانیت کے نام پہ ہم جو ہے ابھی کچھ کام نہیں کرتے. حقوق اللہ تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یعنی نماز ہو گئی, اور باقی حقوق العباد کو ہم نے بھلا دیا ہے. بالکل. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو آپس میں اپنے گھروں کے لوگ پہلے کہتے ہیں کہ آپ پڑوسیوں کے رشتہ دار ہو, ہم آپس میں اپنے گھروں میں ہی جو ہے اختلافات بہت ہو گئے. آپ ان کو ختم کریں, اپنے ابو کو, امی کو, بھائیوں کو, بہنوں کو. آپ ان نظروں سے دیکھنا ہی بند ہو گیا ہے. اب آپ نے آج کل اپنی لائف کو اتنا بیزی بنا لیا ہے کہ آپ جو ہے کسی چیز میں آپ غور ہی نہیں کرتے. آپ نے اپنے کام سے مطلب رکھنا ہے اور ان چیزوں میں. آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو قریب لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا ہے, انہوں نے خود سے شروع کریں, پھر گھر سے شروع کریں, پھر پڑوسی, پھر گلی, پھر محلہ, اور سب بدل جائے گا انشاءاللہ. اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور امپورٹنٹ سب سے بات یہ کہ اس ساری فضا میں ہم جہاں خوش بھی ہیں اور خوشی منا بھی رہے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں, وہیں کہیں نہ کہیں ہمارے سب کے دلوں میں یہ غم بھی ہے اور ہم مغموم بھی ہیں کہ بار بار ایک کوشش کی جاتی ہے ہمارے آقا کی توہین کرنے کی. میں کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی توہین ممکن نہیں ہے, ذکر اللہ نے بلند کر دیا ہو, ظاہر ہے وہ کسی انسان کی کیا ضرورت ہے کہ وہ, لیکن وہ ایفرٹ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں بار بار. ان کوششوں کو کیسے روک سکتے ہیں ہم اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, دنیا بھر کے مسلمان؟ اس بارے میں آپ کو کیا بتاؤں, لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کو سدھاریں. اس کو آپ مسلمانوں کو نا آپس میں جو ہے جو اتنے فرقے بنے ہوئے, فرقے بنے ہوئے, اتنی ساری چیزیں ہیں, ان کو ختم کر کے ہمیں ایک ہونا پڑے گا. آج سوال جو میں لے کے آیا ہوں وہ یہ لوگوں کے پاس کہ ہم سب آسان کام کر رہے ہیں اور اچھا یہ کر رہے ہیں, روشنیاں ہیں, لائٹیں لگا دی ہیں اپنی بالکنی میں, جو اللہ نے توفیق دی ہے ہم نے تقسیم بھی کر دیا. مشکل کام یہ ہے کہ ہم خود کو بدلیں اور اس راستے پر لے کے آئیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہم کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس راستے پہ چل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہر بندے کا اپنے اوپر ہے وہ کتنا چاہے. ایک معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں نا, ظاہر روزمرہ کے معاملات ہم لوگوں کے نہیں, دیکھیں یہ تو ایک عقیدت کی بات ہے, دل کی بات ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ انسان وہ شو کرے, لیکن اپنے اندر تو انسان مطمئن ہے نا کہ میں اس راستے پہ چل رہا ہوں. بالکل صحیح. باقی شیطان بھی ہر بندے کے ساتھ ہے اور اچھائی بھی ہر بندے کے ساتھ ہے. آپ کے خیال پاکستانی معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں, اس شہر کی بات کر لیتے ہیں, اس بازار کی بات کر لیتے ہیں, آپ کی, یعنی ہم اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے, ہم اوور آل ایک معاشرے کی بات کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں ہمیں کتنا ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو بہت ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ہم تو ہر چیز, مطلب ہمارا تو یہ ہے کہ ہمارے کسی کے ساتھ ناانصافی کر دیتے ہیں. ہر چیز میں ہم جو ہے نا بہت وہ کرتے ہیں, ہمیں کافی حد تک ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اور آج کا دن تو اس سے اچھا پلیٹ فارم تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دن آپ اور میں وعدہ کر لیں اپنے آپ سے, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وعدہ کر لیں کہ بھائی ہم عشق کا جو صحیح تقاضا ہے منائیں گے, ایسے ہی منائیں گے, بالکل ایسے جذبے سے منائیں گے. جو اپنے اندر تبدیلی لانی ہے وہ آج وعدہ بھی کریں گے کہ پورا سال کوشش کریں. لبیک یا رسول اللہ. تو یہ آج کے دن کو یہ ذرا ایک پیغام دے دیں سب کو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. میں صرف یہی پیغام دوں گا کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھیں گے لوگوں کے ساتھ ہم انصاف کریں. اگر کوئی غلط کرتا بھی ہے تو ہم اس کو درگزر کریں. اور میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ کاروباری طبقے پہ جو ہے وہ نظر ثانی کرے. بڑے معاملات خراب ہیں لوگوں کے, تو اس کے اوپر میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ وہ کاروباری جو طبقہ ہے اس کے اوپر بہت سی نظر. سب لوگ ظاہر ہے سب پریشان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقے میں سب کو پورا کر رہا ہے, وہ اللہ پاک سب کو پورا کر رہا ہے. لیکن تھوڑی سی ضرورت ہے حکومت کو کہ کاروباری طبقے کو. بالکل ٹھیک ہے, یہ پیغام بھی آج پہنچ گیا. جناب یہ تھا آج کا سریام, اور آج کے سریام کے اختتام پر یہ پیغام کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ وہ یورپ یا وہ مغربی دنیا جو جانوروں کے حقوق پر بھی بہت شور شرابہ کرتی ہے, بہت ساری کیمپینز چلائی جاتی ہیں, وہ اس بات کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہے کہ ان کی جانب سے بے ادبی کی یا گستاخی کی کوئی بھی کوشش مسلمانوں کے لیے کتنی دل آزاری کا باعث بنتی ہے. آپ کو اور ہمیں اس بات کا احساس مغرب کو دلانا ہوگا. آپ کو اور ہمیں بتانا ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی عظیم ترین ہستی, ان کے ماننے والے اس قدر اچھے لوگ ہیں کہ آپ ہمیں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کیسی ہوگی. آپ کو اور ہمیں اپنے عمل سے جواب دینا ہوگا مغرب کی انشاءاللہ. آپ سب کو میری جانب سے, ٹیم سریام کی جانب سے ایک بار پھر جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر بہت بہت مبارکباد.